بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ 13 رجب بروز جمعۃ المبارک 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اور قریبی ساتھیوں میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر ایمان لانے والے بچوں میں سے سب سے پہلے بچے حضرت علی تھے، جو 10 سال کی عمر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بچوں اور عورتوں کے پاس امیر بنا کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر کفار کی امانتیں دے کر چھوڑا۔ اپنے بستر پر لٹایا کہ میری جگہ لیٹ جاؤ، میری امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح کفار کو واپس کر دینا۔ زر بن عبیش فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے تھے، اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مومن کے علاوہ حضرت علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ حضرت علی سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، فہو ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو جس دن صبح فتح ہوئی ہے اس دن شام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤت جنہ حاضر را غدن راجلن یفتح اللہ علی یدیہ، کہ کل یہ میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کرنی ہے، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سننے کے بعد ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش مچ رہی تھی کہ یہ علم اس کو نصیب ہو، لیکن جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن طالب، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم ان کو عطا فرمایا، حضرت علی کو عطا فرمایا، اور خیبر حضرت علی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح کروایا۔ حضرت زید بن ارقم سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت 30 جگہ سے مختلف طرح سے روایت ہوئی ہے۔ مختلف صحابہ کرام نے یہ روایت کی ہے حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرما رہے ہیں، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا، فعلی مولاہ، تو اس کا علی مولا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحب علی علی منافقا، لا یحب علی منافقا، علی سے منافق محبت نہیں رکھ سکتا، ولا یبغضہ مومن، اور مومن ان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ من سب علی، آپ مزید فرما رہے ہیں، من سب علی، جس نے علی کو گالی دی، فقد سبانی، تو گویا اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی، ان کی حضرت علی کی حیات طیبہ میں ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکما باشق الناس، کیا میں تمہیں دو بدبخت لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ احیمر سمود الذی آکر الناقہ، سمودیوں کا وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، وہ بدبخت ترین شخص ہے۔ اور دوسرا بدبخت ترین شخص کون سا ہے؟ والذی یضربک یا علی، اور اے علی، دوسرا بدبخت ترین شخص دنیا میں وہ ہے جو آپ کو مارے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی، اور عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ظالم نے حضرت علی کو شہید کیا۔ آپ کو محراب مسجد میں شہید کیا گیا، کیونکہ میدان جنگ میں حیدر کرار کا کوئی مقابل ہی نہیں تھا۔ 21ویں رات، رمضان المبارک کی 21ویں رات، 40 ہجری 27ویں نبوی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، اور واقعہ ہی یہ حقیقت ہے کہ ان کو محراب میں شہید کیا گیا، کیونکہ میدان جنگ میں حیدر کرار کا کوئی مقابل ہی نہ تھا۔